أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات سورہ مائدہ سے وہ شورہ آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے جس سے عالم اسلام کا ہر فرد بالعموم اور دنیا شیعت کا ہر فرد بالخصوص شناسا ہے۔ یقیناً اپنے علماء سے، واعظین سے، خطباء سے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بیانات یقیناً سن رکھے ہیں، لیکن یقین مانیے قرآن وہ گلستان حقیقت ہے کہ اس سے ایک پھول چن لیا جائے تو اس ٹہنی پہ دو کھل جاتے ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ ٹھیک ہے کہ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو آپ ہزاروں بار سن چکے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں جو میں نے کہنا ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ کیونکہ سنی سنائی کہنے کی مجھے عادت ہی نہیں، اور نہ ہی خیبر شکن نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آموخت دہراؤں، تو لہذا چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، مجھے یہ احساس ہو کہ میرے سامنے خریداران علم ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آیت کے شان نزول کیا ہے۔ جب رحل نبوت پر مصحف ولایت کو بلند کیا گیا، من کنت مولا کا اعلان ہوا، تب یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور نبی صاحب آپ دیکھیں گے کہ ترجمے تک کو مکمل نہیں پہنچایا جاتا شیعہ نے حیدر کرار تک، تو پھر تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور میں آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اس بات پر راضی ہوا ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ دیکھیے میری طرف، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کیا کامل ہوا؟ تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تمام کیا ہوئی؟ میری نعمت۔ تو یہیں سے سوچو، دین تمہارا، نعمت میری۔ تمہارے دین کی تکمیل ہوئی، میری نعمت کا اتمام ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دین، نہیں، دین تمہارا، نعمت تمہاری نہیں، نعمت میری۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں راضی ہوں کہ اسلام
دین کہلائے، آخری بندے تک سر اٹھانا، جو خدا علی کی ولایت کے بغیر اسلام کو دین نہیں مانتا، وہ علی کے بغیر تیری عبادت کو عبادت مانے گا؟ تھا اس سے پہلے توحید تھی، رسالت تھی، نبوت تھی، قرآن تھا، مشیت تھی، وحی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، صدقات، خیرات، باقیات الصالحات، سب کچھ تھا، صرف علی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے میں اسلام کو دین مانتا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ آج اسلام دین کہلانے کے لائق ہوا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، تمہارے 8ویں امام کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں تمہیں۔ غدیر کی بات ہوئی سرکار کے سامنے، نقوی صاحب کیا جملہ ہے جو زبان عصمت سے ادا ہوا، اللہ اکبر، وہ اس قابل تو تھا ہی نہیں کہ قلم کی سیاہی سے لکھا جاتا، قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا جاتا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے مولا فرماتے مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم ومثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم۔ فرمایا جس مومن نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے سجدہ آدم کو قبول کیا۔ پہلے ایک بات بتاؤ کہ اس دروازے سے پیچھے نعرہ جا ہی نہیں رہا مجھ سے۔ جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا، مثال کیا ہے ان کی؟ کمثل الملائکۃ، وہ ان فرشتوں جیسے ہیں جنہوں نے سجدہ آدم کا حکم قبول کیا۔ اور سر اٹھانا، وَمَثَلُ الَّذِينَ أَنكَرُوا وِلَایَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ کَمَثَلِ إِبْلِیسَ فِی إِنکارِہ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ۔ اور فرمایا جس نے بھی علی کی ولایت سے منہ موڑا، اس کی مثال شیطان کی ہے۔ صاحب بات کہی، مومنین نے داد بھی دی، نعرہ بھی لگا، واہ واہ بھی